مرحبا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی قدر، فروغ نعت میں ہم وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی جو کہ لاتا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ ناظرین، آئے دن آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کبھی علماء کرام، پیر الزام، ائمہ کرام اور نعت خواں حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ مذہبی سماجی رہنما اور نعت آرگنائزر، کمپیئر وغیرہ بھی الحمدللہ ہمارے اس محفل کی زینت بنتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے ساتھ ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، کمپیئرنگ کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، نعت خوانی کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام، آج ہم ان کی رہائش گاہ پر نئے سیٹمنٹ کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جو میرے بہت قریبی دوستوں میں سے بھی ہیں، بزرگوں میں سے بھی ہیں، اور عرصہ کم سے کم 30 سے 35 سال الحمدللہ مجھے ان کو دیکھتے ہوئے اور انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے نعت کے ماحول میں زندگی گزر گئی ہے الحمدللہ۔ ناظرین، میں آج ایسے شخص کی آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں جنہیں آپ نے بڑے بڑے نعت خواہوں کے ساتھ الحمدللہ اسٹیجوں پر دیکھا، اور ملک پاکستان کے کوئی کمپیئر جو نامور ہے، کوئی کمپیئر، کوئی نعت خواں ایسا نہیں ہوگا جو اس عظیم شخصیت کو نہیں جانتا۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ ہم ایک نعت خوانی کے نام کو لے کر تو چل رہے ہیں، لیکن ہم اتنا بھول گئے کہ جس نبی کی ہم یاد منا رہے ہیں، تو کیا ان کے چاہنے والے اگر سفید پوش کسی پریشانی میں ہوں گے، کسی مرض میں ہوں گے، کسی قرض میں ہوں گے، تو کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم ان کی خبر لیں؟ کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم ان سے جا کے ملیں؟ کیا ہم پر لازم نہیں ہم ان کی عیادت کریں؟ کیا ہم پر لازم نہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے چلتے پھرتے وقت میں دین کی خدمت کی۔ آج بھی الحمدللہ گھر بیٹھ کر یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، پر ان کے ساتھ سہانیہ پیش آیا جو بڑا غم زدہ ہے، اور جس کے بعد ہم اپنے غم کو نہیں سنبھال پاتے، مگر رب تعالیٰ عز و جل کی جس میں رضا، لیکن رب تعالیٰ عز و جل کی رحمت سے ہم مایوس بھی نہیں ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو ان مرض اور قرض سے بچائے۔ آج میں جن سے ملوانا چاہتا ہوں، یہ کم و پیش 5 سال 2016 میں حضرت کی ایک ٹانگ کٹی، 2022 میں اب دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی گئی۔ ناظرین، میرا آپ سے سوال ہے، کیا ہم ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی لیے منانے کے لیے ہیں کہ 4 لوگ ہمارے آگے پیچھے ہوں، پیسے لٹائے جائیں، نذرانہ پھینکا جائے، اور صحیح سلامت ہیں تو اسی نعت خواں کو بلایا جائے؟ اس کے علاوہ کیا کسی اور کی رودات کرنے کا ہمارا حق نہیں ہے؟ آئیے ناظرین، میں آپ کو ملواؤں اپنے انتہائی معتبر ثنا خواں، ایک نعت خوانی کا دنیا کا بڑا نام، یہاں تک کہ کمپیئرنگ کی دنیا کا بڑا نام، محترم جناب محمد زاہد بٹ صاحب، جن کے گھر پر میں آج تشریف لایا ہوں، اور اسی لیے تشریف لایا ہوں تاکہ ہمارے کچھ نعت خواہوں کو اس بات کا علم ہو سکے کہ ہمارے زاہد بٹ بھائی کتنی مشکلات کے اندر اس وقت ہیں اور کتنی مشکلات سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ وہی نعت خواں تھے جو بڑے بڑے نعت خواہوں کو، ہمارے محترم جناب سعید ہاشمی صاحب، ماشاءاللہ چھوٹا نام نہیں ہے حضرت کا، بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں، اور چند ہی دنوں میں کے اندر ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ان کی خدمت میں انہوں نے اپنے تقریباً 30-35 سال اپنے ان کے ساتھ گزار دیے، کم و پیش عرصہ، اور یہاں تک کہ ماشاءاللہ یہ ریحان قریشی بھائی کے ساتھ بھی بہت بڑا انہوں نے نام کمایا، اور عموماً دیگر نعت خواہوں کے ساتھ بھی ماشاءاللہ رہے،
لیکن اب جب سعید ہاشمی صاحب بھی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور یہ اپنے آپ کو تنہا سمجھنے لگے، کیونکہ جب جوڑی ہوتی ہے اور جوڑی ساتھ چلتی ہے، کسی بزرگ کی آپ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جانے کے بعد بزرگی ہم پر آ جاتی ہے اور ہم بھی یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کب پیمانہ آ جائے اور کب ہمارا بلاوا آ جائے. تو لہٰذا ہمیں نا امیدی تو نہیں رکھنی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عشق میں زندہ رکھے، اپنے محبوب کے عشق میں ہی موت عطا فرمائے. تو آئیے اب ہم چلتے ہیں. ان سے کچھ سوالات کرنے کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ان 6-7 سال کے عرصے میں جو آپ نے کٹھن وقت گزارا ہے، تو اس میں کیا ابھی تک کوئی امدادی ٹیم، کوئی امدادی نعت خواں، کوئی نامور ثنا خواں یا عیادت کے لیے کوئی نامور لوگ، یا کوئی آپ کی وہ لوگ جو آپ کے آگے پیچھے ہوتے تھے جب آپ ایک زینت ہوتے تھے اسٹیج کی، تو آپ سے ٹائم لیا جاتا تھا، آپ کے پاس آنے جانا کرتے تھے، کیا ان میں سے لوگ آپ کو یاد رکھتے ہیں؟ کیا وہ لوگ آتے ہیں، یا آج کل بھی آپ نعت خوانی میں کہیں جا رہے ہیں، یا اسی معذوری میں آپ گھر کے اندر اپنا وقت کاٹ رہے ہیں، جبکہ آپ کا گھر بھی کرائے کا ہے اور پھر ماشاءاللہ بچوں کا بھی ساتھ ہے، اور پھر اتنے معاملات میں پھر ایک مکمل معذوری آپ کی ہو جانے کے بعد آپ اپنے آپ کو کس طرح محسوس کر رہے ہیں، اور آگے آپ کا کیا لائے عمل ہے؟ کچھ آگے سلسلہ نعت خوانی کے حوالے سے آگے بڑھنے کا ہے، کیا کرنے کا، اس کے حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیے گا. محترم جناب زاہد بٹ صاحب. میرے انتہائی واجب الاحترام برادر مکرم محترم عمران انور قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور تمام ان لوگوں کی خدمت میں بھی سلام پیش کر رہا ہوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ عمران بھائی آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے نکال کے میرے غریب خانے پر تشریف لائے اور مجھے عزت بخشی. جیسا کہ عمران بھائی آپ نے فرمایا کہ میں کم و بیش 33 سے 34 سال 35 سال کے قریب ہو گئے مجھے نعت خوانی کی فیلڈ میں. کوئی ایسا آرگنائزر، کوئی نعت خواں، آپ کو پتہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں کوئی سینئر جونیئر نہیں ہے، سب نعت خواں ہیں. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے جن کو عزت دی ہے، بڑا نام ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ الٹی ٹانگ میری 2016 یا 17 میں کٹی ہے شوگر کے موذی مرض کی وجہ سے. اس کے بعد یہ میری سیدھی ٹانگ جو ہے یہ کٹی ہے 2022 میں. یہ تقریباً 1.5 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے. تو اب معذوری کی زندگی گزار رہا ہوں، گھر پہ ہوں. کسی بھی آرگنائزر نے، کسی بھی نعت خواں نے، سوائے حقیقت بتاؤں میں آپ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ محمد ریحان قریشی قادری فریدی نے میرا بہت سپورٹ کیا، بہت میرا ساتھ دیا. میں ہسپتال میں داخل تھا، بیچارہ روز چکر لگاتا. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، اتنے بڑے بڑے نعت خواہوں میں سے کسی نے مجھ سے ابھی تک کوئی اتنا خاص رابطہ نہیں. ایک میرے جاننے والے ہیں ریحان قریشی کی معرفت، اقبال کانٹریکٹر صاحب USA میں ہوتے ہیں، انہوں نے میری تھوڑی بہت ہیلپ کی ہے. اور UK میں ایک سمیہ بازی ہے، انہوں نے تھوڑی بہت ہیلپ کی ہے. باقی ریحان قریشی نے میری 10 سے 12 جگہ سے ہیلپ کرائی تھوڑی تھوڑی، تاکہ میرا گزارا ہو سکے. جیسا کہ آپ کے علم میں آپ نے فرمایا کہ میرا تعلق نعت خوانی کے شعبے سے، کوئی ایسا آرگنائزر، کوئی ایسا نعت خواں، کوئی ایسا کمپیر ایسا نہیں ہے جو مجھے الحمدللہ سرکار کی سرا خوانی کی وجہ سے نہیں پہچانتا ہو، جانتا ہوں. جہاں تک نعت خوانی کی فیلڈ میں آنے کا تعلق ہے، مجھے الحمدللہ میرے استاد گرامی الحاج سعید ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ اور مجھے نعت خوانی میں متعارف کرانے والے محمد ریحان قریشی قادری فریدی، ان دو حضرات کا بہت مجھے سپورٹ رہا ہے. مجھے نعت خوانی کی فیلڈ میں سعید ہاشمی اور ریحان قریشی کی کوشش یہ ہوتی تھی یا تو ان سے پہلے میں ایک آدھ کلام پڑھ لوں یا ان کے بعد. بہرحال اب معذوری کی زندگی گزار رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ سے دعائے پروردگار یہ سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رکھے. جہاں تک بڑے بڑے نعت خوانوں کا تعلق ہے تو کسی نے ابھی تک اتنا کوئی خاص رابطہ نہیں کیا. ہاں میں نے فون کیے تو ان کو وائس موبائل وغیرہ میں اور اپنی دونوں کٹی ہوئی ٹانگوں کی تصویریں وغیرہ بھیجی تھی. انہوں نے کہا تھا رابطہ کریں گے، لیکن ابھی تک اتنا نعت خوانوں میں اتنا کوئی خاص رابطہ نہیں ہوا. میرا سوال ہے تمام نعت خوانوں سے کہ کیا ہم یہ درست کر رہے ہیں
کیا یہ عشق رسول کی شمع روشن کرنا ہے؟ کیا یہ آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنا ہے؟ کیا آپ نے جو ہمیں اخلاص عطا فرمایا، جو آپ نے ہمیں فرمایا کہ اپنے دوست کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریب پڑوسیوں کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا، تو کیا ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں؟ یہ شخص آج تک سفید پوشی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ابھی تک کسی قسم کی ان کو کوئی سپورٹ نہیں ہو پا رہی ہے، اور جو نام انہوں نے لیے تو وہ بھی جنہوں نے تھوڑا تھوڑا تعاون جو کر سکے، یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کچھ چھپایا نہیں، کچھ ڈھکا چھپا نہیں رکھا، جس نے جو بھی تھوڑا بہت تعاون کیا آپ کا نام حضرت نے لیا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حضرت کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، آپ ڈائریکٹ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ باخدا انہوں نے ابھی تک مجھ سے نہیں کہا کہ عمران بھائی میرے لیے کوئی سپورٹ کا کچھ سلسلہ بنائیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ یہ معاملات بغیر بولے ہونے چاہیے۔ ہمارے نعت خواہوں کے اندر ایک سلسلہ میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں آپ لوگوں کی حمایت چاہتا ہوں، اور زاہد بھائی میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ ایک ویلفیئر بنائی جائے نعت خوانی کے آرگنائزیشن کے حوالے سے، جس میں ہمارے جو نعت خواہ جو خدمات کرتے رہے دین کے حوالے سے اور ابھی بھی کر رہے ہیں، تو ان کی فیملی کی سپورٹس، کاروباری سپورٹس کے حوالے سے، اور یعنی کہ معذوری کی سپورٹ کے حوالے سے، یعنی کہ کوئی ایسا سوشل ویلفیئر کا ایریا ہمیں بنانا پڑے گا جس میں ہمارے بہت سے نعت خواہوں کے نام میں گنوا سکتا ہوں جو بیچارے ابھی گھر میں بیمار ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ہمیں نعت خوانی درس نہیں دیتی، ہمیں سرکار کا نام سکھانے درس نہیں دیتا کہ ہم خبر تک نہ لیں۔ اگر کسی کی طبیعت ہی پوچھ لی جائے نا تو آدھا مرض ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ آگے کسی پیار محبت سے کسی سے مرض پوچھ لیتا ہے، اس کا آدھا مرض پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو خدا را تھوڑا اپنی اس چیز پر غور کریں، اور میں زاہد بھائی سے کہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ جیسا پڑھا کرتے تھے، بہت اچھا پڑھا کرتے تھے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ کچھ ہمیں اشعار سنائیں تاکہ دوبارہ سے آپ کی یاد تازہ ہو ہمارے دلوں میں، اور آپ کو بھی اندازہ ہو کہ ماشاءاللہ ایک پائے کا پڑھنے والا، ایک اچھا نعت خواں اس وقت اپنی معذوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پر آج کل لوگوں نے سلسلہ ایسا کر لیا، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ جو نعت خوانی میں بلاتے تھے، حضرت سے رابطہ رکھتے تھے، انہوں نے بھی کٹ آؤٹ کر دیا، بالکل کوئی رابطہ نہیں۔ اگر بتایا بھی ہے، انہوں نے میسیج بھی چھوڑے ہیں اور سلسلے بھی کیے، کیا صرف آپ کے پاس پیسہ لٹانے کے لیے وہ پیسہ ہے دکھانے کے لیے؟ صرف ویڈیو کے اندر آپ لوگ نچھاور کر سکتے ہو، یا وہ اتنے بڑے بڑے پروگرام کر لینا، لاکھوں روپے خرچ کر دینا، 2-2 لاکھ روپے ساؤنڈ والے کو دے دینا، اور لوگوں کے اوپر پیسے لٹا کے اپنی چمک دکھانے کے لیے، نامور نمود و نمائش بننے کے لیے صرف ہم دنیا میں رہ گئے؟ کیا ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو مصیبت کے وقت میں یاد رکھ سکیں؟ کیا ہمارے ان 2 لاکھ 4 لاکھ میں سے اگر 200-400 2-4 ہزار بھائی کے اوپر لگ جائیں گے تو کیا ہماری زندگی سنور نہیں جائے گی؟ میں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے آیا ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلا سیٹمنٹ ہے ہمارا یادیں محبوب خدا ٹرانسمیشن کا، جو اپنے اسٹوڈیو سے باہر کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آج سے اعلان کرتا ہوں ان سمیت اور جتنے بھی نعت خواہوں کا ہمیں علم ہوگا اور جو ہم سے رابطہ کریں گے، انشاءاللہ ہم خود ان کے گھر چل کے جائیں گے اور ان کی آواز کو انشاءاللہ تعالیٰ میڈیا تک لے کر جائیں گے اور آگے تک ان کی رسائی پہنچائیں گے، تاکہ لوگ جاگ سکیں، عشق رسول کی شمع کو روشن کرنے کے لیے آگے بڑھ سکیں، اور کم از کم سفید پوشوں کا ساتھ دیں۔ عید کے دن چند دن رہ گئے، اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں بھائی کے گھر میں کوئی تیاری نہیں، کوئی سلسلہ نہیں، اور میں تو بڑا افسردہ ہوں کہ اتنے معاملات ہونے کے بعد ایک کرائے کے مکان میں انسان کا رہنا، پھر اس کے بعد گھر کو چلانا اور سلسلے کو، بہت مشکل کام ہے اس وقت۔ ایک عام انسان، مجھ جیسا انسان اپنے گھر کو چلاتے ہوئے بڑی مشکلوں سے محتاط رہتا ہے، تو ایک شخص جو بیچارہ شوگر کے عارضے میں ہے اور پھر مختلف تکلیفات کے اندر ہیں، تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے اور برائے مہربانی میری بات کا برا نہ مانیں، اس چیز کو سمجھیں۔ آج یہ ثانیہ بھائی کے ساتھ ہے، کل ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے، اللہ ایسے وقت سے بچائے۔ میں آپ کو بد دعا نہیں دے رہا، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی وقت آ سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے پہلے اپنی کمر باندھ لیں اور ایک آقا علیہ السلام کے اس جہاد کے لیے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کے پڑوسی کی پریشانی، پڑوسی کے اندر کوئی پریشان اور آپ باہر مزے اڑا رہے ہیں، تو آپ دین میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا آئیے چلتے ہیں زاہد بٹ صاحب سے نعت کے اشعار سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے۔ محترم جناب زاہد بٹ صاحب۔ شکریہ میرے جائی بھائی جبر احترام عمران بھائی، جیسا آپ نے فرمایا۔ بھائی ایک بات کی تھوڑا سی میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں
کہ اگر آپ مثال کے طور پر نعت خواں ہے یا مناظر ہے یا پیر عزاب ہے، کمپیر ہے، اگر آپ کسی کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، کم سے کم آپ فون تو اٹھائے. فون بھی نہیں اٹھاتے، پھر میں نے بھی فون کرنا چھوڑ دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ عمران بھائی راضی نہیں ہے تو بیکار ہے خواہ اپنے آپ کو بھی تھوڑا نیچے دکھانے والی بات. جہاں تک نعت کا فرمائش کی آپ نے، اعلیٰ حضرت کی نعت کے 2 اشعار: چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ماشاءاللہ زاہد بھائی، آپ نے مجھے 2 شعر پڑھنے پر مجبور کر دیا. کلام ایسا چوز کیا آپ نے، یہ دل چاہ رہا ہے میں بھی آپ کے ساتھ پڑھتا اور پڑھ رہا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 2 شعر اور پیش کروں گا. عرض رکھیے: تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. ہمارا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ناظرین، ایک بار آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ ہمارے جتنے بھی دوست اس طرح مجبوری کے عالم میں ہیں تو خدا را آپ لوگ آگے بڑھیں اور جتنا ہو سکے ان کا تعاون کریں، اور جس طرح بھی اپنی نیکیاں بڑھوا سکتے ہیں. رحمت و برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے، تو جتنا زیادہ آپ اس میں ایک نیکی کریں گے آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. تو 1 روپیہ دیں گے تو 10 گنا زیادہ اس کا ثواب ہے. تو اس وقت جتنی نیکی کر سکتے ہیں آپ لوگ کر لیں. خدا را آپ سے میری التجا ہے کہ آپ لوگ آئیں، زاہد بھائی کا خیال کرنے کے لیے آگے بڑھیں. ان جیسے اور دوست احباب ہیں ان کا خیال کریں تاکہ ہماری آخرت سنور سکے. ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ایپیسوڈ میں،
اور آج کا ماشاءاللہ دن ایسا رہا کہ آج مجھے بہت پیاری یادیں تازہ ہوئیں اور میں مشکور ممنون ہوں محترم جناب زاہد بٹ صاحب کا کہ آپ کے گھر پہ آج آنے کا موقع ملا اور اتنی محبتوں سے آپ نے نوازا، اتنی شفقتوں سے آپ نے ہمیں نوازا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، آپ کی تمام مشکلات و مصیبتوں کو آسان فرمائے اور آپ کے درجات بلند فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا 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 مرحبا